बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो टॉपिक है वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को। हम सब जानते ही हैं कि जब कोई वाक़या, जब कोई सानहा लाइफ में हो तो अक्सर हम लोगों को स्ट्रेस हो जाता है। वो स्ट्रेस चाहे वो हमें बचपन में हो, लेकिन उसके रिपरकशंस जो होते हैं वो जब हम बड़े हो जाते हैं वो तब तक चलते रहते हैं, राइट। लेकिन एक होता है CPTSD, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। और कॉम्प्लेक्स वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि ये कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो या कोई बहुत बड़ा अर्थक्वेक हो या कोई बहुत बड़ी कोई इस तरह की बात हो जिसकी वजह से कोई एक इंसिडेंट हो। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत छोटे 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 इवेंट्स का एक मजमुआ होता है। आज जो वजह है मेरी CPTSD को एड्रेस करने की वो ये है कि जब मैं अपने बहुत सारे पेरेंट क्लाइंट्स की कोचिंग कर रही होती हूँ तो मैं आपसे कहती भी हूँ कि मैं मेडिकल थेरेपिस्ट नहीं हूँ। हाँ, मैंने सर्टिफिकेशन ली हुई है मेंटल हेल्थ के लिए। इस वजह से मुझे इन टर्म्स से मुतारिफ कराया गया, इनके बारे में सिखाया गया, मेरी ट्रेनिंग में है ये चीज़ों को जानना। और कोचिंग में भी आप, कोचिंग इज़ नॉट थेरेपी, कोचिंग इज़ बेसिकली वेरी डिफरेंट फ्रॉम थेरेपी। अलबत्ता बहुत सारे पेरेंट्स जब हमारे पास अपने बच्चों के इश्यूज़ लेकर आते हैं, हमारे से मतलब मेरे हस्बैंड आमिर और मेरे पास, तो उसमें होता ये है कि हम रिकग्नाइज करते हैं कि पेरेंट्स के बहुत सारे CPTSDs हैं जो कि अनरिजॉल्व्ड हैं, जिसकी वजह से उनकी पेरेंटिंग में वो असर डल रहा है। वो फियरफुल पेरेंटिंग कर रहे हैं, यानी कि उनका आधे से ज़्यादा उनका खौफ ये है कि हमारा बच्चा कुछ कर गुजरेगा, हमारे बच्चे के साथ कुछ हो जाएगा, हमारे बच्चे को समझ नहीं आएगी, तो लिहाजा हमें उससे पहले से प्रोटेक्ट करना। उसका प्रॉब्लम ये होता है कि फिर हमारी जो कम्युनिकेशन और जो कॉन्वर्जेशन होती है वो हमेशा जजमेंटल, कन्फ्रंटेशनल और इनफैक्ट जिसको कहते हैं दोस्त जमा के बात करना कि इट इज़ ओनली माई वे या हाई वे, सिर्फ वही करो जो मैं चाह रही हूँ या जो मैं चाह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ बस वही करो। हालांकि पीछे इंटेंशन पेरेंट का अच्छा होता है, लेकिन चूंकि पेरेंट खुद ये रिकग्नाइज नहीं कर रहे होते कि उनके CPTSDs जो हैं वो उनकी पेरेंटिंग में ब्लीड इन कर रहे हैं, उनके फियर्स जो हैं उनके बच्चे सुन सुन के परेशान हो रहे हैं। मैंने एक ऐसा भी केस देखा जहाँ पे पेरेंट को बहुत सारे फियर्स थे, उन्होंने बच्चे के ऊपर सख्ती कर करके एक्चुअली बच्चे ने वो सारे काम किए सख्ती के बावजूद, जिससे कि पेरेंट उन्हें मना कर रहा था। एक और केस है जहां पे बच्चा अपने मुंह से पेरेंट को बता भी रहा है, कह भी रहा है कि आप ये जो कर रहे हो ये मेरी समझ में बात नहीं आती, या आप मेरी नज़रिए को समझने की कोशिश करो। लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो इतने ब्लाइंडेड हैं अपने फियर से कि वो उस थॉट प्रोसेस से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। इसलिए ये जो आज का सेशन है ये स्पेसिफिकली पेरेंट्स के लिए है, ताकि अगर कुछ बातें सुन के अगर आप देख सको कि क्या ये चीज़ें आप पे या आपके किसी लव्ड कोई और पेरेंट जो है उस पर लागू होती हैं या आपके स्पाउस पे लागू होती हैं, तो फिर उसके बाद आप लोग स्टेप्स लो ताकि आप लोग अपनी पेरेंटिंग को बेहतर बना सको, ताकि आप लोग अपनी ज़िंदगी में भी सुकून ला सको और अपने बच्चों के साथ बेहतर कनेक्ट हो सको। मैंने हमेशा कहा है कि कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन ये दो ऐसी चीज़ हैं जो हर मुश्किल तकलीफ परेशानी में इंसान को पार करा देती हैं, फैमिली को मजबूत रखती हैं, फैमिली की फाउंडेशन को स्ट्रांग रखती हैं। तो 8 कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं कॉम्प्लेक्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स के। एक तो है कि उसकी इंटेंसिटी क्या है और उसकी ड्यूरेशन क्या है, यानी कि फॉर एग्जांपल में अगर छोटे बच्चे हैं और हम सबको ही किसी न किसी पॉइंट पे कॉम्प्लेक्स ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। क्योंकि जब हमें बचपन से मारें पड़ती थी अपने टीचर से, स्कूल से, छड़ी से और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो एक कांस्टेंट अब्यूज़ होता था, एक कांस्टेंट खौफ होता था। अच्छा खौफ और बुरा खौफ, जैसे एक अच्छा टच और बैड टच होता है, इसकी डिस्टिंक्शन भी होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खौफ अगर इंसान को पैरालाइज कर दे तो वो बुरा खौफ है, फिर वो तकवा नहीं है। इसी तरह से आपके किसी बड़े का खौफ अगर आपको बात करने से, बोलने से, सोचने से पैरालाइज कर दे, आपको शट डाउन कर दे आपके दिमाग को, तो डेफिनेटली वो बच्चा जो है उस पर अगर खौफ ज़्यादा तारी है तो उसकी जो इनेट एबिलिटी है परफॉर्म करने की, चाहे वो टेस्टिंग में है, चाहे वो लिखने पढ़ने बात करने में है, वो खुल के नहीं आएगी। एंड दैट इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रेस दैट द चाइल्ड इज बेसिकली गोइंग थ्रू। तो दूसरा ये कि जेनेटिक्स में भी होता है। मैंने अक्सर ये बात की है कि जो जनरेशनल ट्रॉमा होता है वो 3 पीढ़ी तक चलता है, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर, और आप तक भी आता है, राइट, और आप तक भी आता है। तो आप बेसिकली हम सब
3 जनरेशन्स पीछे के ट्रॉमेटिक या स्ट्रेस के या एक्सपीरियंसेस का एक जेनेटिक कोड लेके चल रहे होते हैं। फिर उसके अलावा हमारी एनवायरनमेंट, जाहिर सी बात है कि हमारा जो जिस तरह का एनवायरनमेंट है, अगर ओवर प्रोटेक्टिव है, ओवर रिएक्टिव है, तो हम उस तरह से बिहेव करते हैं और हमारा माशरा यूजुअली कुछ बातों में बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाता है और कुछ बातों में बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्टिव हो जाता है। ये भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। अगेन अगर कोई खातून जो है वो एक्सपेक्ट कर रही हैं और किसी बहुत बड़े हादसे से गुजरते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आता है या खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, किसी किस्म का कोई इवेंट, नेशनल इवेंट होता है, तो या फेमिन है या इस तरह से, तो ऑफ कोर्स अगेन उसकी प्रेगनेंसी के दौरान वो स्ट्रेस जो है वो बच्चे में पास आउट होता है। मॉडलिंग, यानी कि हम जो अपने घर में मॉडल करते हैं, जो हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं, हमारी जो हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं, वो भी स्ट्रेस डिसऑर्डर्स को या स्ट्रेस को या रेगुलेट कर सकती हैं या बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा लैक ऑफ रेजिलियंस फैक्टर्स, रेजिलियंस फैक्टर्स क्या होते हैं, यानी कि प्रोटेक्टिव फोर्सेस, यानी कि पेरेंट्स जो होते हैं वो काम पेरेंट्स हों, अगर हम एज पेरेंट्स काम नहीं हैं तो डेफिनेटली हम उनके लिए एक कंटिन्यूअल स्ट्रेस का फैक्टर बन रहे हैं, राइट। इसी तरह से अगर टीचर्स काम नहीं है, इसी तरह से अगर केयर गिवर्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो काम नहीं है, या बच्चों को हर वक्त ये फिक्र पड़ी रहती है यहाँ से थप्पड़ आएगा, वहाँ से कोई डांटेगा, या हमें किसी तरह का अब्यूज़ पहुँचाया जाएगा, या हमें बुली किया जाएगा, दोस्त अहबाब जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, कज़न्स अच्छे नहीं हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ये जो मैंने 8 फैक्टर्स बताए हैं, अगर आपने अपने बचपन में इनको फील किया है, इनसे गो थ्रू हुए हो, तो वो आप इसके बारे में सोच सकते हो कि क्या मेरी पेरेंटिंग में CPTSD है, क्या मैं ओवर रिएक्टिव हूँ। क्योंकि हम यूजुअली जो हमारा जो सरफेस ब्लैंकेट है ना वो ये, क्योंकि मैं सारे दिन से थकी हुई हूँ, क्योंकि मैं सारे दिन से थका हुआ हूँ, क्योंकि मुझे या हम जो होम मेकर्स होती हैं हम ये कहते हैं कि ये जो मंडेन रोज़ का खाना बनाना, रोज़ का बर्तन धोना, रोज़ का लॉन्ड्री करना, रोज़ का कपड़े इस्त्री करना, रोज़ का लंच पैक करना, ये जो है, और रोज़ का झाड़ू पोछा करना जो है, ये एक मंडेन एक्टिविटी, और इसकी वजह से हम स्ट्रेस्ड और बोर्ड हैं, इस वजह से हमें ये होता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन उसके अलावा जो एक थका हुआ इंसान फिजिकली थक सकता है लेकिन मेंटली फिर भी अवेयर और प्रेजेंट हो सकता है। जब हम मेंटली भी अवेयर और प्रेजेंट नहीं होते और हमारे जो इमोशनल आउटबर्स्ट्स होते हैं, ऑफ कोर्स उनके बिहाइंड ये वजह भी हो सकती है, हमारा CPTSD भी हो सकता है। अच्छा, अब ये हमारी माइंड और बॉडी को, अब दूसरा पार्ट जो है वो ये है कि अगर आपने ये 8 समझ ली बातें, उसके बाद ये हमें इफेक्ट किस तरह से करता है। ये हमें इफेक्ट इस तरह से करता है कि हमारे सोचने समझने के जो बिलीव्स हैं उनको डिस्टॉर्ट करता है, यानी कि पहले नेगेटिव की तरफ सोचना, या पहले एंग्जाइटी की तरफ चले जाना, या पहले ये सोचना कि ओह माय गॉड अब क्या होने लगा, राइट। सो आप इस तरफ ज्यादा प्रोन रहते हो कि आप पहले घबरा जाओगे। कोई भी बात सुने, अच्छी या बुरी कोई भी बात हो, उसमें से आपने कोई नेगेटिव फैक्टर निकाल लेना है अननोइंगली। ये नहीं कि आप जानबूझ के अपने लाइफ में ड्रामा क्रिएट करना चाहते हो, इनफैक्ट आपको इतनी आदत हुई है उस स्ट्रेस की कि आप समझ रहे हो कि ये अच्छी बात भी जो मेरी तरफ आ रही है ये मेरे लिए कोई स्ट्रेस ही लेकर आएगी। इमोशनल डिस्ट्रेस आपको रहता है, आपको लोनलीनेस फील होती है, शेम फील होता है, अनफेयरनेस, अनजस्टिस, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स भी होती हैं, ऑफ कोर्स एक्सट्रीम केसेस में, डिस्टर्बिंग सोमैटिक सेंसेशंस। उसके अलावा ये कि अनकंफर्टेबल सेंसेशंस रहती हैं, अजीब अजीब से दर्द रहते हैं जो अनएक्सप्लेनेबल हैं। उसके बाद डिसओरिएंटेशन रहती है, आपके इमोशंस, सेंसेशंस वगैरह जो हैं आपके पास्ट के और प्रेजेंट के जो हैं वो आपको अनकंफर्टेबल करते हैं। कोई साउंड, कोई वॉइस, कोई स्मेल जो है वो आपको एक डिफरेंट किस्म की फील में लेके चली जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी उस दिन मैं किसी और किताब में पढ़ रही थी कि एक पेरेंट था और उसका फादर था, मतलब एक बाप थे और उसका एक बेटा था, और वो लोग किसी पार्क में चल रहे थे और बाप का मूड जो था वो बहुत अच्छा था और बेटे के साथ बातें कर रहे हैं। अचानक से वो एक गुलाब के बागीचे के पास से गुजरते हैं, बहुत सारे गुलाब थे और उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल थी। तो अचानक से जो बाप का मूड है ना वो 0 to 100 खराब हो जाता है और वो एकदम से चिड़चिड़ा हो जाता है और उसके चेहरे का जाविया बदल जाता है, माथे पे यूं बल आ जाते हैं और वो बच्चे से कहते हैं अच्छा जाओ यहाँ से, बस करो बातें, बहुत कर ली तुमने बातें, बस करो, चुपके कर जाओ। तो बच्चा जो है वो परेशान होकर माँ की तरफ देखता है कि अभी 1 सेकंड पहले तो ये ठीक थे, अभी हम यहाँ से गुजरे तो इनको क्या हुआ। तो वो पता ये चलता है कि जब वालिद साहब जो है उस बच्चे के हैं, जब वो छोटी एज में थे तो उनके वालिद फौत हुए एग्जैक्टली इसी एज में जिस एज में वो बच्चा खुद था। और जब वो फौत हुए तो उसको ये याद है कि
باپ کے جنازے پہ ڈھیروں گلاب کے پھول تھے اور لوگ تعزیت کے لیے بھی جب آ رہے تھے تو ہر طرف گلاب کی اسمیل تھی. تو اس نے بچپن میں وہ یہ ایک پوسٹ ٹرومیٹک اس کے لیے سٹریس تھا, ایک کمپلیکس سٹریس بن گیا اس شخص کے لیے کہ وہ جب بھی روز کو اسمیل کرتا ہے تو اس کو اپنے باپ کی وفات یاد آتی ہے, اور وہ جو گھبراہٹ اور پریشانی اور دکھ اور تکلیف تھا باپ کے چلے جانے کا اتنی چھوٹی عمر میں, کیونکہ وہ اپنے باپ سے اٹیچ تھے ڈیفینیٹلی, تو وہ ان کو تنگ کرتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جن پہ آپ غور کر سکتے ہو. ہائپر ویجیلنس ہوتی ہے, یعنی کہ آپ ہائیلی سینسٹیو ہوتے ہو, آپ ہر وقت اس چیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہو کہ کیا غلط ہو رہا ہے, کیا ٹھیک نہیں ہے, اچھا سارا سکون ہے, کیوں سکون ہے, مطلب سکون کے لیے بھی آپ بے سکونی پیدا کرتے ہو کہ سکون ہے تو کیوں ہے. اوائڈنس جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ڈینائل میں ہوتے ہو, ڈپریشن میں ہوتے ہو, ڈس ایسوسیشن میں ہوتے ہو, ایڈکٹیو بیہیویئرز میں ہوتے ہو. CPTSD یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ دیکھو گے کہ لوگ گھنٹوں بس ٹیلی ویژن دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں, چاہے وہ پروگرام ان کی پسند کا ہے, چاہے وہ ان کی پروگرام ان کی پسند کا نہیں ہے. کوئی چیز سننے لگتے ہیں تو ان کو آف کرنا بھول جاتے ہیں, بیک گراؤنڈ میں ایک نوائز چاہیے ہوتی ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن ایک انکلینیشن CPTSD کی بھی ہے. یوزلی لوگ اریٹیبل فیل کرتے ہیں, کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے ہیں, امپلسو ہوتے ہیں, ریکلیس ہوتے ہیں, مطلب بس ایسے ہی کوئی ڈیسیجن لے لیا, اور وہ ڈیسیجن ایسا لیا جس میں کوئی پیسے کا بھی نقصان ہوا, جس میں کوئی کسی کے ساتھ کوئی ہرٹفل آپ نے کوئی کامنٹ بھی پاس کر دیا. ایٹنگ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, کھانا ہے تو بہت سارا کھاتے چلے جانا ہے, پینا ہے تو مطلب کہ بہت سارا پینا ہے, یا نہیں کھانا تو کئی دنوں تک مطلب کھانے پینے سے اپنے آپ کو اوائڈ کرنا. سوشل انگزائٹی ہوتی ہے, لوگوں میں بیٹھے زیادہ دیر بات چیت نہیں کر سکتے, یا زیادہ دیر کیا کہتے ہیں کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے, کمیونیکیشن نہیں کر سکتے, سوئسائڈل تھاٹس ہوتی ہیں, ایڈکشنز ہوتی ہیں, ڈیفیکلٹی مینٹیننگ جاب, موسٹ آف اس ہیو. انٹرپرسنل پرابلمس ہوتی ہیں, وہی بات ہے کہ اپنے دوستوں کو, اپنے احباب کو, دوستوں احباب سے محبت کرتے ہوں گے اور کرتے بھی ہیں یوزلی لوگ, لیکن ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں, ان کو جج کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی طریقہ, کوئی نہ کوئی پوائنٹ آف جس کو کہتے ہیں آرگیومنٹ نکال لینا. برین ڈیولپمنٹ میں جو ہوتا ہے ابیوز اینڈ نیگلیکٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارے برین اسٹرکچرز کو بہت بری طرح سے افیکٹ کرتا ہے. یہ ہم سب کو پتہ ہے. جب ہم بہت ساری کیس اسٹڈیز ہیں جس میں کہ محبت کرنے والی فیملیز میں, مطلب کہ پیرنٹس بھی ہیں, گرینڈ پیرنٹس بھی ہیں, اور بچے پیدا ہوئے اور بچوں کو اچھی کیئر, اچھا لو ملا, اچھے رسپانسز ملے ان کے کسی بھی سٹریس پہ, ان بچوں کے جب آپ نے برین امیجز لیا, اور وہ بچے جو آرفنیجز میں ہیں جن کو فادر مدر کی کیئر نہیں ملی, جن کو صرف اس لیے ان کو زندہ رکھنے کے لیے ٹائم پہ ان کو دودھ دے دیا, پھر ان کے ساتھ کسی قسم کی کمیونیکیشن نہیں, ان بچوں کو یہ پتہ ہے کہ وہ رو رہے ہیں تو وہ روتے ہی چلے جائیں گے, ان کو چپ کروانے کا والا کوئی نہیں, یا ان کو جیسے جیسے وہ بڑے ہو رہے ہیں تو ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے والا کوئی نہیں, ان کو سیف فیل کرانے والا کوئی نہیں. تو اگر ان دونوں بچوں کے جب برین امیجز لیے گئے تو پتہ چلا کہ جو بچے آرفنیجز میں پل رہے تھے ان کا برین بالکل ڈفرینٹ طریقے سے ڈیولپ ہو رہا تھا نسبتاً, اور وہ ہیلدی ڈیولپمنٹ نہیں تھی. تو اسی لیے جو CPTSD ہوتا ہے جس سے کہ ہم نا واقف ہوتے ہیں, یا ہم اس کو کہتے ہیں یہ کون سی کوئی بڑی بات ہے, یہ تو سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے, تمہارے ساتھ ہو گیا تو کون سی بڑی بات ہے. بڑی بات ہے کیونکہ وہ بعد میں ہمارے بچے بھگتتے ہیں ہم سے, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا یا ہم اس سے ڈیل نہیں کر رہے ہوتے صحیح طریقے سے, اور اس وجہ سے ہماری پیرنٹنگ میں بہت ساری چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. اچھا, تو یہ تھوڑا سا تھا دھیان دلانے کے لیے کہ یہ ہم لوگ ہو سکتا ہے ہم اس سے سفر کر رہے ہوں اور ہمیں نہ پتہ چل رہا ہو, تو چلیں ہم نے ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر لیا. اب اگر ہمیں پتہ چل گیا یا ہمیں لگا کہ ٹھیک ہے میں اس بارے میں سوچ سکتا ہوں یا سوچ سکتی ہوں اور یہ چیزیں ہمیں ہیں, تو پھر ہم کیا کریں؟ پھر اس میں کچھ تھراپیز ہوتی ہیں. اس کے لیے آپ کسی کوچ کے پاس نہیں جاتے, اس کے لیے آپ تھراپسٹ کے پاس جاتے ہو. یہاں پہ میں ایک مینٹل ہیلتھ پہ ایک چھوٹا سا سائڈ نوٹ دینا چاہوں گی. ہماری سوچ دوسروں پہ اثر انداز کرتی ہے. اچھا بولو, اچھا سوچو, کہنا آسان ہے, کرنا بہت مشکل ہے. ہر وقت شکر گزاری اور پازیٹیو سوچنا اور لوگوں کے لیے خوش گمان رہنے کے لیے دماغ کا صحت مند ہونا انتہائی ضروری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک فیئرفل CPTSD پرابلم سے یا کسی بھی مینٹل ڈس آرڈر سے گزر رہے ہیں اور آپ سے ایکسپیکٹ کرتا رہا جائے کہ آپ کو غصہ بھی نہ آئے, آپ پیسفل بھی ہو, چڑچڑاہٹ بھی نہ ہو, چیخو چلاؤ بھی نہ, کام بھی رہو, اپنے کھانے پینے کا بھی خیال رکھو, صحت بھی آپ کی ٹپ ٹاپ ہونی چاہیے, اور آپ کا مزاج تو فرسٹ کلاس ہونا چاہیے. پرابلم نہیں ہونی چاہیے, آپ کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے, اور چونکہ ہم ایسا کر ہی نہیں پاتے,
ظاہر سی بات ہے ہم جب ایسا کر ہی نہیں پاتے تو پھر اثر کس پر ہوتا ہے؟ ہمارے بچوں پہ، ہمارے اسپاؤس پہ، گھر کے اندر ماحول پہ. تو اس وجہ سے تھراپی لینا یا تھراپی کی طرف جانا نہ صرف خود پہ احسان ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رشتے ہمیں دے دیے ہیں جن کا حساب کتاب ہم سے پوچھا جائے گا ان پر بھی احسان ہوگا. نیگیٹو کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی ایک ہے، CBT اس کو کہتے ہیں. اس میں بیسکلی جو تھراپسٹ ہوتا ہے وہ ٹرائی کرتا ہے کہ ہمارے تھاٹ پروسیجر کو چینج کرے، ہمارے سوچ کے طریقے کو چینج کرے. وہ ان کے پاس سرٹن اپلیکیشنز ہوتی ہیں، سرٹن پروسیسز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل نیگیٹو بلیفس کیا ہوں گے کہ آئی ایم ناٹ لویبل، آئی ایم ان امپورٹنٹ، میری کسی کو یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، میرے پاس تو ہمت طاقت ہی نہیں ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، میں تو یوز لیس ہوں، میں ڈیزرو ہی نہیں کرتی کہ میں ایگزسٹ کروں. اس طرح کی باتیں لوگ جو سوچتے ہیں، اور اس سے ریپلیس ان نیگیٹو سیلف اسٹیٹمنٹس کو کیسے کیا جاتا ہے CBT میں کہ نہیں الحمدللہ میں ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کسی مقصد سے اس دنیا میں بھیجا ہے، میرے کرنے کے کام ہیں، میری ذمہ داریاں ہیں، مجھے ان کو اچھے سے انجام دینا ہے، میں جو کچھ بھی کرتی ہوں وہ مددگار ثابت ہوتا ہے میری لائف کے لیے، میرے ارد گرد والوں کے لیے، میرے ارد گرد والوں کو میری ضرورت ہے، وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. تو آپ مطلب اس طرح سے کوگنیٹو بیہیویئر میں. پھر ہوتا ہے ایک ڈائلیکٹیکل بیہیویئر تھراپی، اس کو DBT کہتے ہیں. ٹھیک، وہ بھی آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے. اس میں مائنڈفلنس ہوتی ہے، ایموشنل ریگولیشن ہوتی ہے، ڈسٹریس ٹالرنس ہوتا ہے. اس میں لوگ یوزلی سوچتے ہیں آئی ایم ویک اف آئی میک مسٹیک، آئی کینٹ میک اے ریکویسٹ انلیس آئی نو آلریڈی سم ون ول سے یس. یعنی کہ ہیلپ نہیں لینی کیونکہ مجھے پتا اسے نو ہی کہہ دینا، پہلے سے ہی ایزیوم کر لینا. تو اس میں وہ تھراپی جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے. وہ کیا ہے اس کا نام؟ پھر سے میں لیتی ہوں، ڈائلیکٹیکل بیہیویئر تھراپی. تو پہلے میں نے کہا CBT، پھر اس کے بعد ڈائلیکٹیکل بیہیویئر تھراپی، پھر اس کے بعد گروپ تھراپی. پھر ایک اور بڑی اچھی تھراپی ہے، اس کو کہتے ہیں EMDR، آئی موومنٹ ڈیسینسٹائزیشن اینڈ ری پروسیسنگ. مشکل نام ہے، EMDR تھراپی. اس کو اگر آپ گوگل کر لو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ بہت افیکٹو ہے اور یہ 8 فیز ٹریٹمنٹ ماڈل ہوتا ہے. اس میں آپ پھر ایک ہے سومیٹک سائیکو تھراپی. پھر اس میں آپ کو سومیٹک ایکسپیرینس دیا جاتا ہے. میں ایکسپلین نہیں کروں گی کیونکہ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر اینڈ آئی ایم ناٹ اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل، آئی ایم اونلی اے کوچ. لیکن بینگ اے کوچ یہ ٹولز مینٹل ہیلتھ اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اسی طرح سے ہم اپنے کلائنٹس کو ان کی پرابلمس کو ایڈریس کر پاتے ہیں اور ان کا رجحان دلوا پاتے ہیں کہ یہ مسئلے ہو سکتے ہیں یا آپ نے کیا ان چیزوں کے بارے میں سوچا ہے. پھر ایک ہے کمپلیمنٹری اینڈ آلٹرنیٹیو میڈیسن. ظاہر سی بات ہے میڈیسن ہمیشہ سے ہے. آپ جب تھراپیز پہ جائیں گے اور جس طرح کا تھراپسٹ آپ اپنے لیے چوز کرتے ہیں، جس طرح کی تھراپی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سوٹ کرنے لگ گئی ہے، اس لحاظ سے پھر میڈیکیشن ہوتی ہے، اس لحاظ سے پھر ایکسرسائزز ہوتی ہیں، مینٹل ایکسرسائزز ہوتی ہیں، فزیکل ایکسرسائزز ہوتی ہیں. بہت زیادہ ہاتھ ہماری ڈائٹ کا ہوتا ہے، اس میں ہم کھا کیا رہے ہیں، پی کیا رہے ہیں، یہ ساری باتیں ہیں. ایک چیز جو ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اسپرچولی اگر ہم اپنے آپ کو گنہگار اور مجرم سمجھنا شروع کر دیں، اب یہ نہ ریکگنائز کرتے ہوئے کہ ہمیں مینٹل ہیلتھ سپورٹ چاہیے، تو ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر تو ظلم کر ہی رہے ہیں، پھر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب ہونے کی بجائے، ہمبل ہونے کی بجائے ہم ناراض ہونے لگ جاتے ہیں، ہم غصہ کرنے لگ جاتے ہیں. اور سامنے والے کو چونکہ سمجھ نہیں آ رہی تھی تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی تم پہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی عذاب ہی ہے، تمہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شاید چھوڑ ہی دیا ہوا، اسی لیے تمہاری یہ حالت ہو گئی. اور وہ ایکچولی ایک مزید ایک تکلیف دہ بات ہو جاتی ہے، وہ ایک مزید ایک تکلیف دہ بات ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے. آخر میں ایک 2-3 انسیڈنسز 2-3 اور کتابوں سے کچھ ایگزامپلس تھیں، ان کو اٹیچ کرنا چاہتی ہوں اس پورے پروسیس کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ بچوں کو ہم کیسے سمجھائیں. یہ میرے لیے بھی بڑا مشکل ہے جب بھی میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں ان کو سمجھانا کہ ایکچولی بچوں کو سمجھانے سے پہلے آپ اپنے آپ کو سمجھیں. آپ پلیز اپنے آپ کو سمجھیں، کیونکہ میں بھی ایک پیرنٹ ہوں اور میرے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی ایگو کو کام ڈاؤن کرنا اور یہ سمجھنا کہ یار تم کیا غلطی کر رہی ہو، تم نے یہ جو بات کہی ہے وہ کیوں کہی ہے، پیچھے سے تمہاری سوچ کیا ہے، یا کیا کوئی اور ٹریگر تو نہیں ہے جس کی وجہ سے تم اس طرح سے بیہیو کر رہی ہو، ایکٹ کر رہی ہو. تو اور یہ میں اگزامپل دوں گی 2 طرح کے بچے ہیں. ایک بچہ جو ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی زیادہ سینسٹیو ہے، یعنی کہ جس کو آپ کہہ لو کہ
تھوڑی سی زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے. یعنی وہ اس کو سینسٹیوٹی زیادہ ہے, ساؤنڈ کی, ٹچ کی سینسٹیوٹی زیادہ, اونچا بولو تو وہ زیادہ گھبرا جاتے ہیں, اگر ان کی روٹین نہ ہو تو وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں. ان کو ایک اسپیسیفک طرح سے کھانا کھانا, ایک اسپیسیفک طرح سے بیٹھنا, ایک اسپیسیفک طرح سے ان کو اپنے کپڑے پہننے ہیں, اس طرح کے بھی بچے ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں, رائٹ. تو ان بچوں کی بھی اگر آپ ان کے بارے میں بھی اگر آپ پڑھو, اور اگر آپ اس طرح کے بچے کے بارے میں پڑھو جو ہیپی گو لکی ہوتے ہیں, جو کھلا دیا خوش, جو پلا دیا خوش, سلایا سو گئے, اٹھایا اٹھ گئے, بگوایا بھاگ پڑے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, رائٹ. اور پھر وہ اپنی انڈیپینڈنس شو کرنا شروع کرتے ہیں, اور دے آر بیسکلی ایزی فار پیرنٹس, رائٹ. تو ان دونوں کی جب اسٹڈی کی گئی تو جو ایک فیکٹر جو دونوں کے لیے ضروری تھا وہ یہ تھا کہ پیرنٹس کی پریزنس ہونا. اچھا, بہت ساری کتابیں جو ہیں پیرنٹنگ کی کتابیں یا پیرنٹنگ کے جو آپ کو ایکسپرٹس ملیں گے, وہ آپ سے یہ کہیں گے کہ جی آپ الگ سے ٹائم نکالو بچے کے لیے. اور یہ بات ویسے میں نے کی بھی ہوئی ہے, میں نے بھی یہ بات کی ہوئی ہے کہ 1-on-1 ٹائم ہر بچے کے ساتھ ہونا چاہیے. تو مجھے پتا ہے کہ دنیا کا کوئی پیرنٹ ایسا نہیں ہے جس کے پاس نا جس نے اپنے اس میں کیلنڈر میں نا بیپس رکھے ہوں, 12 o'clock ٹائم فار مائی سن نمبر 2, 1:30 ٹائم فار مائی ڈاٹر نمبر 4. اس طرح سے کوئی دنیا میں پیرنٹ نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کے ارد گرد آپ کے بچے ہیں, جو آپ کے پاس آئے آپ نے اس سے بات کر لی, اسپیشلی جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں, تو آپ جو آپ کے پاس آئے آپ نے اس سے بات کر لی. اگر آپ نے نہیں کی تو آپ نے اس کو بتایا کہ بھائی میں اس وقت نہیں, اس وقت تمہاری بات سن سکتا ہوں میں, تب مجھ سے آ کے بات کر لینا. یا اگر زیادہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو پھر آپ سارے اپنے کام چھوڑ کے پہلے ان کی بات سن لیتے ہو. بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا, 2 منٹ لگتے ہیں, 3 منٹ لگتے ہیں, ان کا جو اٹینشن بکٹ ہوتا ہے وہ فل ہو جاتا ہے. لیکن آپ ان کو اٹینشن دو. بہت سارے پرابلمز ہمارے یوتھ میں, ہمارے ینگ بچوں میں اس لیے ہیں کیونکہ ان کو چھوٹے ہوتے ہوئے اس طرح کی اٹینشن فوکس نہیں ملا, یا وہ سیف ماحول نہیں ملا, جس کی وجہ سے وہ اب ڈپریشن کا شکار ہے. مینٹل ڈس آرڈرز ہماری یوتھ میں, ہمارے بچوں میں بہت زیادہ ہمیں نظر آتے ہیں, اس لیے کیونکہ نمبر 1 اویئرنیس زیادہ ہو گئی ہے. اب ہر کوئی اگر جھٹک کے اس کو کہے کہ نہیں یہ تو ہے ہی بدتمیز, نہیں یہ تو ہے ہی منہ پھٹ, نہیں یہ تو ہے ہی اس طرح کی, تو دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو سالو اینی پرابلم فار اینی پیرنٹ اینی ویئر ان دا ورلڈ. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو حیا نہیں ہے, بچے بگڑ گئے ہیں, بچے بدتمیز ہیں, بچے ہمارے لیے عذاب بن چکے ہیں یا سب کچھ, ان کو ٹھہر کے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کا ایموشنل بکٹ فل ہے کہ نہیں ہے, کیا ان کی بات سنی جا رہی ہے کہ نہیں سنی جا رہی. اور میں خود یہ ایڈمٹ کرتی ہوں کہ بعض اوقات ہمیں اپنے بچوں کی باتیں نہیں سمجھ میں آتی. جنریشن گیپ آپ اس کو کہہ لو, لینگویج کا فرق آپ اس کو کہہ لو, سوشل میڈیا کا انفلوئنس آپ اس کو کہہ لو, آپ اس کو جس طرح مرضی سے لے لو, لیکن یہ بات فیکٹ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مختلف ایموشنل اور انٹلیکچوئل لینگویج بولتے ہیں. زبان ایز این لینگویج, ایز این انگلش یا اردو یا پنجابی یا پشتو یا جو مرضی آپ زبان میں بات کر رہے ہیں, یہ اسپینش, وہ ایک ہو سکتی ہے, لیکن اس کو پریزنٹ کس طرح سے کیا جا رہا ہے, ٹونالٹی کیا ہے اس زبان کی, وہ ڈفرینٹ ہے. اور یہ بچے کا کام نہیں ہے کہ ہم اس کو روک کے بولیں ٹھہرو, اپنی آواز, اپنی ٹون, ان ساری چیزوں کو پہلے چیک کر کے آؤ, جب یہ چیک ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد میں تمہاری بات سنوں گا. ہاں آپ کو برا لگ رہا ہے, آپ کہہ سکتے ہو بچے کو کہ بھائی سن لو, پہلے سن لو, پھر بعد میں اسے کہو کہ بات تمہاری ٹھیک ہے, بات تمہاری اوکے ہے, بات تمہاری نے مجھے ٹریگر کیا ہے, بات تمہاری کرنے کا طریقہ مجھے اچھا نہیں لگا, لیکن میں تمہاری بات پہ ہم غور کر سکتے ہیں. کوشش ہمیشہ پیرنٹ کی طرف سے ہوگی, بچے کی طرف سے نہیں ہوگی. بچہ تب کوشش کرنے لگے گا جب وہ سیف فیل کرے گا اپنے پیرنٹ کے ساتھ. بچے انیٹلی, ہر بچہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے اٹیچڈ ہو, اپنے ماں باپ سے محبت کرے, اپنے ماں باپ کو کسی نہ کسی طرح سے ان سے محبت لے. کچھ بچوں کو جب نہیں سمجھ آتی تو وہ ہماری باؤنڈریز کو, ہمارے ٹیمپرمنٹس کو پش کرتے ہیں, چونکہ پیرنٹس نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہوتی. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کسی کے پاس جاؤ اور آپ کہو کہ, اور اگر جاؤ بھی, اگر جیسے کہ کافی سارے پیرنٹس جب میرے پاس آتے ہیں تو پھر جب میرے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکشن ہونا شروع ہوتی ہے تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ نہیں, ان کے CTPSD ان کے ہے, یا ان کے بہت سارے فیئرز جو ہیں یہ ان کے اپنے بچپن سے ریلیٹڈ ہیں, یا یہ اسٹریس میں ہیں, اس وجہ سے یہ اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں, یا اپنے بچے سے اس طرح کی ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہیں, اور پھر اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. تو تھراپیز کو عام کریں, تھراپیز پہ جانے کو اوپن کریں, اس آپشن کو پلیز اپنے لیے اوپن کریں. اگر آپ ویسٹ میں رہتے ہیں تو بہت ساری تھراپیز جو ہیں
وہ انشورنس کور کرتی ہیں، اور اگر نہیں بھی کرتی تو میری ہمیشہ سے درخواست یہ ہے کہ اپنے اوپر اگر خرچ کرنا ہی ہے تو پھر وہاں پہ خرچ کرو جس سے کہ آپ کا ذہن کھلے، آپ کا مزاج اچھا بہتر ہو، آپ کے گھر کا ماحول بہتر ہو انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر. آئی ہوپ دس واز ہیلپ فل اینڈ انشاءاللہ ٹیک کیئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.